السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج سے ہم اس چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، طب نبوی اور ہماری زندگی۔ تو اس سلسلے میں آج کی اس پہلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اللہ نے جن دو پھلوں کا قسم اٹھایا ہے، یعنی زیتون اور انجیر کا، تو قانون مفرد اعضاء کے تحت ان کے فوائد کیا ہیں اور ہم ان کو کون کون سی بیماریوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سی بیماریوں میں یہ مفید ہیں، ان کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین قانون مفرد اعضاء کا طریقہ علاج بالکل عین طب نبوی مطابق ہے۔ آج ہم طب نبوی کو بھول چکے ہیں۔ میرا ایمان ہے میرے نبی نے ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ استنجا سے لے کر ہم بستری تک، تجارت سے لے کر سیاست تک، امن سے لے کر جنگ تک، تعلقات سے لے کر رشتہ داریوں تک، ہر ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے اپنی صحت کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی صحت چاہتے ہیں تو یقین کریں کہ طب نبوی سے زیادہ آپ کو کہیں پر بھی صحت کے خزانے نہیں ملیں گے۔ جیسے ناظرین عبادات، اطاعت، حقوق کا علم سیکھنا ضروری ہے، ویسے ہی اپنی صحت کو بہتر رکھنے کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ جب صحت ہوگی تب ہی ہم بہتر عبادت کر سکیں گے، تب بھی ہم دین کی حفاظت کر سکیں گے، تب بھی ہم دین کی خدمت کر سکیں گے، اور تب ہی ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں گے۔ تو طب کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ ناظرین اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ان میں 2 روحانی مقامات ہیں اور 2 کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہے۔ ان میں ایک زیتون ہے اور دوسرا انجیر ہے۔ یہاں سوچنے کی بھی بات ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے زیتون اور انجیر کا قسم کیوں اٹھایا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انجیر پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں کے مشابہ اگر کوئی دنیا میں پھل ہے تو وہ انجیر ہے۔
فرمایا انجیر کو کھایا کرو، زیتون کو کھایا کرو، اس سے جسم کی مالش بھی کیا کرو، جسم کو ملا بھی کرو اس سے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے جوڑوں کے درد کا علاج انجیر ہے، یہ بواسیر کا علاج انجیر ہے۔ ایک بدو جس نے سنا کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا قسم اٹھایا ہے تو سوچا یہ ضرور کوئی خاص چیز ہے، تبھی اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو اب اس کو کھانے کے لیے نکلتا ہے تو انجیر کو کھایا تو بڑا مزیدار تھا اور میٹھا بھی تھا، تو کہنے لگے واقعی بڑی مزیدار چیز ہے یہ تو، تبھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ پھر نکلا زیتون کی تلاش میں، زیتون کو کھایا، اب زیتون تو کڑوا تھا، کہنے لگا شاید اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا لی۔ اب وہ تو بدو تھا، جاہل تھا، اس کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلنے تھے، لیکن اللہ کی قسم یہ انجیر اور زیتون واقعتاً کمال کی چیزیں ہیں۔ تو آج ہم قانون مفرد اعضاء کے تحت یہ بیان کریں گے کہ ان کا مزاج کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، کون کون سی بیماریوں کے اندر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ چونکہ ایلوپیتھی میں غذا سے علاج کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، نہ ہی غذا کو اہمیت دی جاتی ہے، تو بیچارے ڈاکٹر ان کو خود کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے ہمارے ان ایلوپیتھی ڈاکٹرز کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا، پھر جو بھائی ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرتے ہیں، آیورویدک کی پریکٹس کرتے ہیں، طب یونانی کی پریکٹس کرتے ہیں، قانون مفرد اعضاء کی پریکٹس کرتے ہیں، ان تمام بھائیوں کے لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ ناظرین، طب نبوی پر ایک بہترین کتاب علامہ ذہبی نے لکھی ہے، اس میں ایک چارٹ دیا ہے کہ کون سی چیز کس کے ساتھ کھانا نہیں چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو مچھلی نہیں کھاتے تھے۔ 2 سالن اکٹھے آپ نے کبھی بھی زندگی میں نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی۔ تو علامہ ذہبی کی کتاب کے اس چارٹ پر ڈاکٹر عبد الواحد مرحوم نے، جو پرنسپل تھے نشتر میڈیکل کالج کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس چارٹ پر عمل کر لے تو وہ زندگی بھر انشاءاللہ بیمار نہیں ہو سکتا، سوائے مرض الموت کے کوئی مرض اس کو لاحق نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اس پہ انشاءاللہ ہم باری باری بات کریں گے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صرف زیتون اور انجیر پر ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے
زیتون اور انجیر کی قسم کیوں اٹھائی جو دونوں ہی گرم مزاج رکھتے ہیں؟ دنیا کے اندر ٹھنڈی چیزیں بھی ہیں، اللہ ان کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ہمارے نبی ان کے فوائد بتا دیتے، لیکن انجیر اور زیتون کی قسم اٹھا کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بتا کے یہ ثابت کیا ہے کہ حرارت زندگی ہے اور ٹھنڈ موت ہے۔ یہ دونوں گرم چیزیں ہیں جو جگر کو تیز کرتی ہیں، جو جسم کے اندر حرارت پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہ ثابت کر دیا، اللہ کے نبی نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حرارت زندگی ہے اور ٹھنڈ موت ہے۔ اس حوالے سے میری ویڈیو موجود ہے، ڈسکرپشن کے اندر میں وہ ڈال دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم گرم چیزوں کے نام سنتے ہیں نا پریشان ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو گرم ہے۔ پھر آپ دیکھیں کلونجی کو موت کے سوا ہر بیماری کا علاج قرار دیا گیا، مزاج کیا ہے؟ گرم۔ پھر شہد کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھا گیا، مزاج کیا ہے؟ گرم۔ تو ناظرین، یہ گرمی، یہ حرارت ہماری زندگی ہے، اس کو اپنے سے الگ نہ کریں۔ جب تک آپ کے اندر حرارت ہے تو آپ جوان ہیں، آپ ایک کامل مرد ہیں، آپ زندگی کی بہاریں دیکھیں گے۔ لیکن جب حرارت نکل جاتی ہے پھر انسان، اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے نظریے کے تحت زیتون اور انجیر کون کون سی بیماریوں میں مفید ہیں، اور ہم زیتون انجیر سے کون کون سی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، خون کی اگر کمی ہے تو آپ انجیر کھائیں، معدہ کمزور ہے انجیر کھائیں، خارش ہے زیتون کا تیل لگائیں، انجیر کھائیں، سنگرینی ہے انجیر کھائیں، وزن نہیں بڑھ رہا تو انجیر کھائیں، خواتین میں ہارمون پرابلم ہے انجیر کھائیں، پیریڈ آتے نہیں، کھل کر نہیں آتے، تکلیف سے آتے ہیں تو انجیر کھائیں۔ وہ خواتین جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ انجیر کھائیں، لیکوریا ہے انجیر کھائیں، بواسیر ہے انجیر کھائیں، اسکن کا کوئی بھی مسئلہ ہو زیتون کا تیل پئیں بھی اور لگائیں بھی، فیٹی لیور ہے تو انجیر کھائیں، کولیسٹرول ہے تو انجیر کھائیں، معدے کی تیزابیت ہے انجیر کھائیں، شوگر ہے انجیر کھائیں، رحم میں، دماغ میں رسولی ہے، پتے میں پتھری ہے تو انجیر کھائیں، نیند نہیں آتی تو انجیر کھائیں، کالا یرکان ہے تو انجیر کھائیں، بخار ہے تو انجیر کھائیں، کورونا ہے تو انجیر کھائیں، مردانہ کمزوری ہے تو انجیر کھائیں۔ ایسے بہت سارے امراض جن میں انجیر اور زیتون مفید ہے۔ اور رہا اس کا استعمال کا طریقہ، تو ناظرین اگر آپ کی تحریک اعصابی عضلاتی ہے تو آپ جو ہے انجیر کو ایسے ہی سوکھے آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی تحریک عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی ہے تو آپ اس کو دودھ میں پکا لیں، 5 انجیر جو ہے 1 پاؤ دودھ کے اندر اچھی طرح سے ان کو پکا لیں، ابالیں، اور پھر وہ آپ شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم ان کو کھا لیں۔ اور زیتون کا تیل جو ہے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی والے، وہ 2 چمچ نہار منہ پی لیں اور اپنے جسم پر اس کی رات کو مالش بھی کریں۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔